السلام علیکم ایوری ون، دس از اروبا اسمائل۔ تو آج میں یہاں پر ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، وچ از نماز۔ جیسا کہ بینگ اے مسلم وی آل نو کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو پریورٹائز نہیں کرتے، جو اپنے کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں انسٹیڈ آف نماز۔ تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اسی بارے میں بات کرنے آئی ہوں، نماز کی اہمیت بتانے آئی ہوں کہ نماز ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہم لوگ کی زندگی میں کتنا سکون آتا ہے، ہماری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو مطلب اگر آپ پریشان ہیں یا کچھ بھی ہے تو آپ کا دل کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارا دل بہت بھاری ہو رہا ہے اور عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو کسی ہر چیز پہ جو ہے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر دن میں 5 وقت کی نماز مقرر کی ہے۔ دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جائیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، ان سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے مانگنے کے بجائے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے رب کے آگے جائیں، اپنے رب کے آگے سجدہ کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ جیسے کوئی ورک مطلب آفس جا رہے ہیں، کہیں بھی کام پہ جا رہے ہیں، تو یہ بولتے ہیں یار کام پہ ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، یہ وہ۔ تو جس دن ہم نے اپنے نماز کو پریورٹی دینا شروع کر دی، ہمیں دیکھیں کہیں پہ بھی، میں یہ مطلب اتنا تو مجھے پتا ہے کہ کہیں پہ بھی ہمیں کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ اگر ہم اپنے ورکنگ پلیس پر بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز کو پہلے پڑھیں، تو وہاں پہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی کوئی روکے گا۔ تو جب تک ہم خود اپنی نماز کو پریورٹی نہیں دیں گے، ہم سارے کام چھوڑیں اور ہم بولیں کہ بھائی پہلے نماز پڑھنی ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی پریورٹی لسٹ میں رکھے گا، ہماری ہر مشکل کو آسان کرے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ہمیں کامیابی کی راہ دکھائے گا۔ بینگ اے مسلم، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ دیکھیں اس دنیا میں، یہ دنیا جو ہے فانی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہی ہماری زندگی ہے، لیکن ہماری اصل زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ شروع ہی ہماری مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ ہماری قبر میں جا کر ہماری زندگی شروع ہوتی ہے۔ مطلب آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، قبر میں جو ہے چیکنگ ہوتی ہے اور نتیجہ اس کا قیامت والے دن آتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے انسٹیڈ آف کہ ہم دنیا کی چیزوں میں پڑ جائیں اور ان سب فتنے، یہ سب کچھ فتنہ ہے، ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میں آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جہاں پر ہمیں بچپن سے ہی نمازیں وغیرہ پڑھنا سکھا دیا تھا، اور میرے بھائی جو ہے وہ ایک حافظ قرآن ہے، عالم ہے ماشاء اللہ سے، وہ بن رہا ہے۔ تو ہماری فیملی میں نماز بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے کہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جو نہیں پڑھتا نا تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، اس طریقے والا ہے۔ لیکن ایک کہیں نہ کہیں پہ ایسا ہوتا ہے، بیچ میں تھوڑی سی ایسی ہوئی تھی کہ نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، اس طریقے کا ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بہت کوئی نمازی پرہیزگار اس طریقے کی، نہیں، یہ تھا کہ نماز پڑھ لی۔ لیکن اب جا کر جو ہے میرا ایسا ہے، اب شکر الحمد للہ کہ میری نمازیں نہیں چھوٹتی، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساری نمازیں پڑھوں۔ تو اب جب سے میں نے ساری نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں تو مجھے ایسا ہونے لگا کہ میری زندگی بہت آسان ہوتی جا رہی ہے، میری زندگی میں سکون، ایک ٹھہراؤ سا آ گیا ہے۔ تو اور جو جب سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ یہ پیسہ اور یہ دنیاوی چیزیں ہمارا سکون نہیں ہے، ہمارا سکون ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو، اور ہمارا دل اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب ہمارے دل میں ہمارا رب بستا ہے۔ تو اپنے دل میں اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، وہ ہمیں دن میں 5 بار بلاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں، نماز پڑھیں اپنے کاموں کو چھوڑ کے۔ قبر میں بھی ہم سے پہلا سوال ہماری نماز کے بارے میں ہوگا، تو اس وقت ریگریٹ کرنے کے بجائے سے بہتر ہے کہ ہم ابھی اپنی زندگی کو سنواریں، ابھی نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ زیادہ ٹائم نہیں لگتا نماز پڑھنے میں، زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا نماز پڑھنے میں۔ کیا ہم اپنے پورے دن میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ رب جو روز ہمیں رزق دیتا ہے، صحیح ہم رات میں سوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، لیکن وہ ہماری زندگی لکھتا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی نمازیں پڑھنی چاہیے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیں بیسک سے بیسک کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے ہم نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز ایک ذریعہ بنایا ہے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ اگر ہم وہی چھوڑ دیں گے تو اس دنیا میں رہ کر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیں آخر کار سب نے مرنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، لیکن جو ہے جب مر جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اس وقت ہمارے پاس یہ دنیاوی کام نہیں ہوں گے، ہمیں اپنے اعمال ایسے رکھنے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو سکیں، ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کو سنواریں،
نماز پڑھیں، اپنے کاموں کو چھوڑ کر نماز کو پریورٹی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پریورٹی دیں گے. ٹھیک ہے، ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نمازوں کا دھیان رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.